وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسماں تیرے ہیں ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے میرے واجب الاحترام انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام شعراء کرام قرہ حضرات ذی قدر حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستو آج کا یہ عظیم و شان پروگرام جس کے اندر ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس حافظ محمد ریاض صاحب کے حکم پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بلند آواز سے کہتے ہیں اور اس پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم دوستو دو باتیں شروع میں کہنا چاہوں گا پہلی بات کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے اگر آپ توجہ کریں گے تو کوشش کروں گا کہ چند باتیں اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق آپ کے سامنے پیش کروں اور دوسری بات جب بھی میری زبان پر سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی میری زبان پر آئے تو سب نے محبت سے عقیدت سے مرفت سے چاہت سے عشق سے لگن سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو امتی پہ لازم ہے کہ درود و سلام آئے اس سے محفل میں بڑی رحمتیں برکتیں اور سعادتیں نازل ہوتی ہیں بلا تمہید کے میں چاہوں گا کہ حضرت اقدس سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا توحید کے حوالے سے ایک گلدستہ چند باتیں چند ملفوظات آپ کے سامنے پیش کروں میرے محترم دوستو توحید باری تعالی بڑا ہی عظیم و شان موضوع ہے یہ وہ عظیم و شان موضوع ہے جس کے لیے کائنات کے رب نے اس کائنات کے نظام کو سجایا یہی وہ موضوع ہے جس کے لیے کائنات کے رب نے ہر ذرہ خاک کو سجایا یہی وہ عظیم و شان موضوع ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا گیا میرے محترم دوستو حضرت اقدس سید مختار الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کامل اور مکمل انسان بن جائے اچھے طریقے کا مسلمان بن جائے تو حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے 4 باتوں کو اپنانا ضروری ہے اگر تم 4 باتیں اپناؤ گے تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے پہلی بات سید مختار الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی آڑ میں انبیاء اور اولیاء کی توہین سے بچو فرمایا کہ عقیدہ توحید کی آڑ میں انبیاء اور اولیاء کی توہین سے بچنا ہے بعض لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہوئے اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں حالانکہ انبیاء کے معجزات بھی برحق اولیاء کے کرامات بھی برحق لیکن نہ معجزات انبیاء کے اختیار میں ہے
نہ ہی کرامات اولیاء کے اختیار میں ہے۔ بے شک معجزات کا ظہور پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اختیار میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ کرامات کا ظہور اولیاء کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اختیار میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عقیدہ توحید کی آڑ میں انبیاء اور اولیاء کی توہین سے بچو۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ عقیدت اور محبت کی آڑ میں آ کر شرک و بدعت سے بچو، کہ بعض حضرات عقیدت و محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر وہ انبیاء کو خدا کے درجے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ذرا توجہ کرو، آپ کے سامنے ایک اعتدال اور فہم و فراست کا راستہ، میانہ روی کا راستہ کون سا ہے کہ جس میں توحید بھی محفوظ رہے، پیغمبر کی رسالت پہ بھی ایمان رہے؟ تو آپ کے سامنے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کے تو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک ملفوظ کہ جو انہوں نے ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں، ایک مجمع عام میں، ایک عظیم و شان کانفرنس میں حضرت نے وجد میں آ کر کہا تھا کہ لوگوں، جب میں اپنے پیغمبر کے معجزات کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے پیغمبر کی صفات کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے پیغمبر کے کمالات کو دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر آسمان کا سورج واپس آ جاتا ہے، جب دیکھتا ہوں میرے پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر زمین کا درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب میں حضور کا یہ معجزہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ دہن اگر کڑوے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر ایک صحابی کے سیاہ چہرے پہ لگتا ہے اس کی چہرے کی سیاہی ختم ہو کر چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہوں میرے پیغمبر کا یہ معجزہ کہ پیغمبر کا ہاتھ مبارک معبد کی بیمار بکری کو لگتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو ختم کر کے تنوں کو دودھ سے بھر دیتے ہیں، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر کا ہاتھ مبارک حضرت جابر کی کھجوروں کو لگتا ہے تو سارے عرب کے گھر سے اتر جاتے ہیں، کھجوریں پھر بھی بچ جاتی ہیں، جب دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگتا ہے، ساری روٹیاں بچ جاتی ہیں، اس روٹی سے تنظور کے اندر بھی پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر اگر مسکراتا ہے جنت کے پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر اگر چہرہ کھولے تو اللہ و سبحا کی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے، جب دیکھتا ہوں رات کی تاریکی میں میرا پیغمبر زلفوں کو کھولے اللہ واللیل کی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے، جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر مسکرائے تو اتنا روشنی پھیل جاتی ہے کہ سیدہ کائنات کی گم ہونے والی سوئی بھی واپس مل جاتی ہے۔ تو حضرت بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا جب حضور کے کمالات صفات اور معجزات کو دیکھتا ہوں میرا دل کہتا ہے بخاری سجدہ اسے کر۔ حضرت شاہ صاحب نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ جب حضور کے معجزات کمالات اور صفات کو دیکھتا ہوں میرا دل کہتا ہے بخاری سجدہ اسے کر جو اتنا عظیم و شان پیغمبر ہے، جو اتنا معجزات والا پیغمبر ہے، جو اتنا صفات و کمالات والا پیغمبر ہے۔ لیکن اگلی بات سنو، حضرت شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے لیکن پھر دوسرے وقت میں دیکھتا ہوں یہ عظیم و شان پیغمبر مسجد نبوی میں کسی اور کے سامنے سر و سجود ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے، کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب دیکھتا ہوں یہ پیغمبر کسی اور ذات کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، جب دیکھتا ہوں یہ پیغمبر کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے تو میرا دل کہتا ہے بخاری سجدہ اسے نہیں سجدہ اس رب کو کر جس کو یہ پیغمبر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جھولی اس کے سامنے پھیلا جس کے سامنے یہ پیغمبر بھی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، ہاتھ اس کے سامنے اٹھا جس کے سامنے یہ پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے۔ یہ ہے میانہ روی کا راستہ، اعتدال کا راستہ، فہم و فراست کا راستہ، جس میں آدمی کے پاس توحید بھی بچتی ہے اور رسالت پہ بھی ایمان باقی رہتا ہے۔ تو دوسری بات حضرت سید مختار الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ عقیدت اور محبت کی آڑ میں آ کر شرک و بدعت سے بچنا ہے۔ تیسری بات حضرت نے فرمائی کہ تحقیق کی آڑ میں اسلاف پر تنقید کرنے سے بچو۔ آپ کا ایمان آپ کا دین اس وقت محفوظ رہے گا جب آپ علماء پر، اکابرین پر، بزرگان دین پر، ائمہ و مجتہدین پر، محدثین پر اعتماد کریں گے۔ اگر اعتماد نہیں پھر ایمان نہیں بچتا، پھر دین نہیں بچتا۔
تو اس لیے تیسری بات سید مختار الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تحقیق کی آڑ میں اسلاف پر تنقید سے بچو۔ چوتھی بات حضرت نے جو فرمائی کہ دینی جماعتیں جتنے بھی دین کے سلسلے میں متحرک ہیں، مصروف عمل ہیں، ان کا آپس میں تقابل کرنے سے بچو، ان کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں پیش کرنا، کہ بعض آدمی اپنی جماعت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ دوسروں کا کام ان کو فضول لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ کام اپنا کرو، چاہے مدارس ہوں، مساجد ہوں، علماء ہوں، اکابرین ہوں، بزرگان دین ہوں، خانقاہیں ہوں، جو بھی علماء ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا آپس میں تقابل کی بجائے تعامل کی ضرورت ہے۔ کام اپنا کرو، رات کو تہجد کے بعد دعا سب کے لیے کرو۔ تو 4 ملفوظات مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا ملفوظ، پہلی نصیحت، حضرت فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی آڑ میں انبیاء اور اولیاء کی توہین سے بچو۔ دوسرا ملفوظ، عقیدت اور محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ تیسرا ملفوظ، تحقیق کی آڑ میں اسلاف پر تنقید کرنے سے بچو، دینی جماعتوں کا آپس میں تقابل کرنے سے بچو۔ یہ 4 باتیں فرمایا اگر اپنا لوگے تو پکے مسلمان بن جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، میں چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے 1-2 باتیں حضرت تشریف لا چکے ہیں کہ عقیدہ توحید، اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ ان میں پہلا نمبر عقیدہ توحید کا ہے، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت، تیسرا عقیدہ عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ رب تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ذات کے متعلق جتنی بھی چیزیں ان پہ ایمان رکھنا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ رسالت، انبیاء اور رسولوں کو ماننا، ان کے معجزات کو تسلیم کرنا، اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ عقیدہ قیامت، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، حشر، پل صراط، میزان عدل، حوض کوثر، ان سب مراحل سے جہاں سے انسان نے گزرنا ہے ان کو تسلیم کرنا، اسے عقیدہ قیامت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ وہ عظیم و شان عقیدہ ہے جس کے لیے کائنات کے رب نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد، انبیاء کی آمد کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد وہ رب کی توحید کا اعلان ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سر پر سجود ہو کر، آنکھوں میں آنسو کی لڑی بہا کر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر رب کی توحید کو بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پہ روئے زمین کا چکر لگا کر رب کی توحید کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود کے چپے میں جا کر رب کی توحید کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دربار میں جا کر رب کی توحید کو بیان کیا ہے۔ تو سارے پیغمبروں کی آمد کا مقصد رب کی توحید کا اعلان ہے۔ پیغمبر آتے اس لیے ہیں تاکہ رب کی وحدانیت کا اعلان ہو، رب کی وحدانیت کا پرچار ہو، رب کی وحدانیت کے تذکرے ہو۔ ہر نبی کی آمد کا مقصد رب کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ آپ ذرا انبیاء کے کلموں پہ غور کریں، ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز اس آپ کو عقیدہ توحید بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر جس کلمے کی دعوت دی، فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر پیغمبر کے کلمے کا پہلا جز آپ کو عقیدہ توحید نظر آئے گا۔ دوسرا جز تبدیل ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بدلتے رہے۔ پیغمبر تو 1,24,000 تھے، اس لیے نبیوں کے کلمے کا دوسرا جز بھی بدلتا رہا۔ تو خود سوچو، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور خالق ہوتا، کوئی اور مشکل کشا ہوتا، کوئی الہ اور کوئی خدا اور ہوتا تو یقیناً کلمے کا پہلا جز بھی بدل جاتا۔ لیکن پہلے کلمے کے جز کا ایک رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا معبود ایک ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید پہ کار بند رہیں، چاہے جتنے بھی مشکلات آئیں، مصائب آئیں، لیکن عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس کے لیے حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹا کر
ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر سینے پہ پتھر رکھ کر ان کو گھسیٹا گیا تو عقیدہ توحید کے لیے. حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تو عقیدہ توحید کے لیے. حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تو عقیدہ توحید کے لیے. حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں تو عقیدہ توحید کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن چھوڑا تو عقیدہ توحید کے لیے. آؤ ذرا میں وہ منظر آپ کے سامنے پیش کروں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے ارادے سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, بیت اللہ میں داخل ہوئے, بیت اللہ سے جب باہر نکلنے لگے, کعبہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے رقت تمیز لہجے میں فرمایا, کعبہ تیرے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, اس لیے کہ تجھ میں نے اپنا بچپن, لڑکپن, جوانی, اپنے 53 سال کا عرصہ گزارا ہے. تیرے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, لیکن کیا کروں یہ ظالم لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. تو پیغمبر نے مکہ کیوں چھوڑا, ہجرت کیوں کی؟ عقیدہ توحید کے لیے. معلوم کیا ہوا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن رب کی ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خود خدا کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.